اسرائیل ایران امریکہ جنگ بہت ہی خطرناک موڑ میں داخل ہو چکی ہے، اور جو کچھ تصور کیا جا رہا تھا، جو کچھ تصور کیا گیا تھا ایران کے بارے میں، اور جو امریکہ نے سوچا تھا، جو اسرائیل نے سوچا تھا، اس کی توقعات کے بالکل برعکس وہ نہیں ہوا۔ اور امکان ان کا یہی تھا کہ جیسے ہی ان کے روحانی لیڈر، ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں، ان کو شہید کیا جائے گا، تو اس کے بعد ایران جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور ایران کی فوج جو ہے وہ پسپا ہو جائے گی، لڑنے سے انکار کر دے گی، اور انتشار پھیلے گا ایران کے اندر۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور معاملہ بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا، اور اس وقت یہ لڑائی، یہ جنگ جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ کوئی بھی ملک اس وقت سو نہیں رہا، اور جاگ رہے ہیں سارے کے سارے عرب ممالک، مڈل ایسٹ، مشرق وسطی کے ممالک، مسلم ممالک، OIC ممبرس ممالک، یورپین کنٹریز، سب کے سب جاگ رہے ہیں۔ وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، اور وہ ہمارے مشرق وسطی کے ہوں، چائنا ہو، رشیا ہو، سب کے سب جاگ رہے ہیں۔ اور پچھلے جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، میرا نہ خیال کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا ہوگا کہ جب کسی نہ کسی سربراہ کی کسی دوسرے سربراہ سے، وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ سے، وزیر دفاع کی وزیر دفاع سے، کسی دو ملکوں کے درمیان بات نہ ہو رہی ہو، کیونکہ خبروں کا انبار ہے۔ اور اسی لیے اب کل صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر اگلی خبر کی طرف۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے۔ پہلے ذرا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں، اور کیونکہ سب سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ وہیں سے آ رہی ہیں۔ اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں اب تک کی جو صورتحال ہے جنگ کی، وہ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور باقی بھی آتا ہوں ممالک کی طرف، لیکن پہلے ذرا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں اس جنگ کا، اب تک کی جنگ کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اور امریکہ، ظاہر ہے نیو یارک ٹائمز ہے، مستند اخبار ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر شدید فضائی حملوں اور بمباری کا آغاز کیا۔ 2000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 2000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایران نے اسرائیل اور خلیج فارس کے ممالک کے خلاف جوابی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ کویت میں ایک اڈے پر ایک حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے، اس بات کا اعتراف کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ صدر ٹرمپ نے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا، اور پیشن گوئی کی کہ آنے والے دنوں میں مزید ہلاکتیں ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ مزید ہمیں فوجی جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے امریکہ کو۔ اور یہ کل انہوں نے کہا کہ جی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ہلاک کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، جو امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اسرائیلی میزائل حملے میں ہلاک کر دیا گیا انہیں۔ اور مسٹر ٹرمپ نے اتوار کو ایرانی عوام سے حکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ اب سارا تکیہ جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو جائے، اور فوج ہتھیار پھینک دے، پولیس وہاں کی ہتھیار پھینک دے، وہ لڑنے سے انکار کر دے، اور عوام جو ہے وہ باہر نکل آئیں اور وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ یہ مسلسل پیغام دیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی، اور رضا پہلوی کی طرف سے بھی، اور کیونکہ یہ کہتے ہیں جی وہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں رہا۔ تو نیو یارک ٹائمز آگے کہتا ہے کہ بغیر کسی واضح انجام کے وسیع تر تصادم کے خدشات کے درمیان مسٹر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی نئی قیادت نے انہیں بتایا ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی حکومت نے ان کے ریمارکس پر عوامی سطح پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آگے کویت میں کارروائی میں ہلاک ہونے والے، یہ کویت میں جو ایران نے حملہ کیا تھا، کویت کے فوجی اڈے پر،
اور کویت میں کارروائی میں ہلاک ہونے والے 3 امریکی فوجی جن کی شناخت نہیں ہو سکی وہ پہلے امریکی تھے جو ایران کے ساتھ جنگ میں مارے گئے۔ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے ملنے والی سرکاری رپورٹوں کے مطابق اسرائیل میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین اور عمان میں حملوں میں کم از کم 4 افراد مارے گئے۔ یعنی کہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے آپ کا وہ اس وقت نشانے پر ہے۔ اچھا، آپ کو حیران کن بات آ کے بتاؤں گا جا کے کہ اب یہاں پہ اس پوری لڑائی میں جو ہے یہ جو کیجولٹیز بتائی جا رہی ہیں پوری لڑائی میں متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان اور اسرائیل میں 9 اور امریکہ کے 3 فوجی، یہ سارے ان کی تعداد ذرا جمع کر لیں تو بہت تھوڑی تعداد بنتی ہے۔ اس سے زیادہ پاکستان میں، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کل کیا ہوا۔ تو اسرائیلی فوج نے اتوار کو یہ کہا کہ اس کی فضائیہ ایک بار پھر ایرانی دارالحکومت تہران کے قلب پر بمباری کر رہی ہے اور اس پہ ایرانی میزائل لانچروں، فضائی دفاعی نظام، کمانڈر سینٹرز اور حکومت کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک اہلکار نے یہ بھی کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے اور ایرانی بحریہ کو ڈبونے کی کوشش کرنے پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 2000 پاؤنڈ بموں سے لیس امریکی سٹلتھ بمباروں نے ایران کی سخت بیلسٹک میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی حکام نے کہا کہ امریکی حملوں سے اسلامی انقلابی گارڈز کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ ہو گیا اور کم از کم ایک جنگی جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ایران کا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کے اہلکار علی لاریجانی نے اعلان کیا تھا کہ سپریم لیڈر کے جانشین کے انتخاب تک عبوری کمیٹی ملک کو چلائے گی۔ تو ابھی عبوری کمیٹی بنائی ہے اور آگے فردر نہیں ہوا۔ تو یہ تو ہے جی نیو یارک ٹائمز کی پوری جو سٹوری۔ اس کے علاوہ اس کے آگے مزید جو بتایا گیا وہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، پھر آگے جا کے آپ کو ہم بتائیں گے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آئل ٹینکر میں جی ایک آگ لگی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تصدیق کی کہ عمان کے ساحل پر ایک آئل ٹینکر اسکائی لائٹ کو آگ لگ گئی اور یہ خلیج فارس میں ان 3 بحری جہازوں میں سے ایک تھا جس پر ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے خطے میں امریکی اور برطانوی ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ یعنی امریکی اور برطانوی ٹینکرز کو نشانہ بنانے والے اس جہاز کو ہٹ کیا ہے امریکی فوج نے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے جو اطلاع دی اس میں کہا کہ بحری اڈے کے قریب لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول میں درجنوں بچے مارے گئے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 115 تک پہنچ چکی ہے۔ 115 بچوں کی ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، جس کے یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ کئی دیگر فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور وہ ڈیوٹی پر واپس آنے کے عمل میں ہیں، یعنی کہ جو زخمی فوجی تھے۔ اسی طریقے سے جی اسرائیل میں جو حملے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اس میں بلکہ 24 گھنٹے ابھی نہیں ہوا، پچھلے 15-20 گھنٹوں کے دوران اسرائیل میں حملے ہوئے، اس میں ایرانی میزائل حملوں میں بار بار اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا جس سے ملک کے بیشتر حصوں کو مضبوط پناہ گاہوں پر مجبور کیا۔ اور اسرائیلی ایمبولینس سروس نے یہ بھی بتایا کہ یروشلم کے مغرب میں واقع شہر بیت شمش میں 9 افراد ہلاک ہوئے، 30 زخمی ہوئے اور اس سے اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد جہاز رانی کمپنی اور ایران کے نیم سرکاری میڈیا جو تسنیم ہے اس نے بتایا کہ اس لڑائی میں آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کا جو ہے وہ سلسلہ بند کر دیا گیا، بحری راستہ بند کر دیا ہے آبنائے ہرمز میں، اور وہاں پہ اب تیل کی سپلائی نہیں ہو رہی مختلف ملکوں کو اور وہ رسد رک گئی ہے، جس کا پہلا اثر جو ہے وہ پاکستان پر پڑا ہے۔ اور وہ پہلا اثر یہ پڑا ہے پاکستان پہ کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ 10 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہیں پاکستان میں۔ یہ پہلا اثر ہوا کیونکہ جہاز رک گئے ہیں اور بحری جو آئل ٹینکرز ہیں اور اس میں ملینز آف بیرل جو ہے، لاکھوں بیرل جو تیل ہے، لاکھوں بیرل بھی نہیں بلکہ لاکھوں ملین جو ہے وہ اس میں تیل جو ہے سپلائی ہوتا ہے، وہ رک گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی آگے ذرا
अगली खबर की तरफ इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त दरपेश है, आपको अगली खबर की तरफ जाने से पहले जनाब, हाँ जी, ये तो हो गया मिसाइलों का हमला। अब इसराइल के ईरान की तरफ से जवाबी हमलों के नतीजे में, क्योंकि ईरान काबू नहीं आ रहा, और उसमें इसराइल की तरफ से जो एक बाकायदा तौर पे वार्निंग जारी की गई है, इसराइल को कमोबेश बंद कर दिया गया है जी, इसराइल को। और उसमें एक बाकायदा तौर पे हिदायत जारी की गई हैं इसराइल की तरफ से, और उसमें उन्होंने तमाम के तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, वो बंद कर दी हैं। और ये और उसके बाद यह कहा गया है कि जी सब के सब जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन चले जाएँ, बड़े हमले का खतरा है। और इसराइल ने अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी है, और स्कूल और काम करने की तमाम जगहें, कारोबारी मराकज़, दफ़ातर सब बंद कर दिए हैं, और अस्पताल के मरीज़ों को ज़ेरे ज़मीन सहूलियात मुंतकिल कर दिया है। तेहरान ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के जवाब में मुल्क की तरफ बेशुमार मिसाइल दागे हैं। और अब से कुछ देर पहले तक दोबारा से बहरीन को निशाना बनाया गया है, कतर को निशाना बनाया गया है, और उस निशाना बनाने की वजह से ये लड़ाई जो है वो बिल्कुल, ईरान जो है वो इस वक्त बफरा हुआ है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान अकेला नहीं है, और ईरान को सपोर्ट मिल रही है। और किसकी सपोर्ट मिल रही है? चाइना और रशिया की। और यही वजह है कि अब बरतानिया के वजीर आजम ने ऐलान किया है, बरतानिया ने, कि उन्होंने अमेरिका की तरफ से दरखास्त कबूल कर ली है, और उनके बरतानिया के जो फौजी अड्डे हैं वो ईरान पर हमलों के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा, और मिसाइल हमलों का जवाबी जो तोड़ है उसको करने के लिए। तो बरतानवी वजीर आजम का अगर आपके सामने जी बयान पड़ा है तो वो चला दीजिएगा। बरतानवी वजीर आजम ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन। Yesterday, I spoke to you about the situation in the Gulf and explained that the United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. That remains the case. Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. We have at least 200,000 British citizens in the region, residents, families on holiday, and those in transit. I ask all our people in the region to please register your presence and follow Foreign Office travel advice. I know this is a deeply worrying time, and we will continue to do all we can to support you. Our armed forces, who are located across the region, are also being put at risk by Iran's actions. Yesterday, Iran hit a military base in Bahrain, narrowly missing British personnel. The death of the supreme leader will not stop Iran from launching these strikes. Their approach is becoming even more reckless and more dangerous to civilians. Our decision that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement, one in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. But Iran is striking British interests nonetheless, and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. That is the situation we face today. Our partners in the Gulf have asked us to do more to defend them, and it is my duty to protect British lives.
we have British jets in the air as part of coordinated defensive operations, which have already successfully intercepted Iranian strikes. तो But the ये जनाब only way to stop the आपने सुना, बरतानवी वजीर आजम, मैं आपको सिंपल बता दूं कि बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि कल तक हमारा ख्याल था कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी मिसाइल हमले में या किसी भी हमले में शरीक नहीं होंगे और हमने अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखा हुआ था, लेकिन चूंकि ईरान ने अब इस लड़ाई को ओपन कर दिया है और वो एयरपोर्ट्स को, होटल्स को, तजारती मराकज़ को निशाना बना रहा है और बरतानवी मफादात को भी नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है, लिहाजा हमने कुछ मिसाइल जो हैं हमारे डिफेंस सिस्टम ने वो भी रोके हैं ईरान के और इंटरसेप्ट किए हैं और अब हम इस लड़ाई में अपने फौजी अड्डों का इस्तेमाल की इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि ईरान जो है वो हदूद से तजावुज़ कर गया है।